اونٹ کا رخ مغرب کی طرف اور دوسرے کا مشرق کی طرف. جب اس نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تو غلام کو حکم دیتا ہے کہ غلام ان اونٹ کو تو ہاک دے. غلام نے اونٹ کو ہاکا اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو اس نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. اتنی شرمناک اور دردناک طریقے سے اس نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. میری بہنوں، آپ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرو اور اپنا محاسبہ کرو کہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر توحید کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. نوجوانوں اور بزرگوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے توحید کی اہمیت. ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کے 5 بنیادی ارکان ہیں اور اس کا سب سے پہلا رکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث متعدد طرق سے آئی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک حدیث بطور دلیل میں آپ لوگوں کے سامنے ریفر کرنا چاہتا ہوں. حدیث اس طرح: عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاری ومسلم. راوی حدیث عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے سنا: بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اسلام کے 5 پلرز ہیں اور انہی 5 ارکان پر ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، وہ انہی 5 بنیادوں پر قائم اور دائم ہے. آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی معبود ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد بن عبداللہ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے بندے اور رسالت کی آخری کڑی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے بندے بھی ہیں اور آپ کے رسول بھی. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا، جسمانی اور مالی اعتبار سے طاقت رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا. تو میرے بھائی، یہ حدیث اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ دین اسلام کا جو سب سے پہلا رکن ہے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. اور اس کلمہ توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمبی مدت تک انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے لوگوں کو معبودان باطلہ کی عبادت سے نکال کر اللہ جل وعلا کی عبادت میں لگائیں. اور یہی توحید، اسی توحید کے خاطر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کفار و مشرکین سے قتال کیا. اسی توحید کو برپا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے لمبے لمبے سفر کیے. اسی توحید کے خاطر ہمارے اسلاف نے یعنی خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہجرت کیا. اور میرے بھائیو، کوئی شخص اس بات کا اگر دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس پر لازمی آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے
اپنی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کے بعد اپنے دل سے اس بات کی گواہی دے، دل میں لا معبود بحق الا اللہ کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس کے بعد اپنے اعضاء و جوارح سے اس کلمہ توحید پر گامزن رہے، یعنی اپنی جبین نیاز کی تمام سجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ اخروی زندگی میں انسان کی کامیابی اور کامرانی اسی توحید پر منحصر ہے، اور یہ توحید دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر اس دولت کے بغیر کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر آخرت میں اس کا نجات پا جانا، اس کا کامیاب ہو جانا امپاسبل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا، کہ جو لوگ اس حال میں وفات پا گئے کہ وہ لوگ ایمان نہ لا سکے، کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ اگر کل قیامت کے دن زمین کے برابر سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور فدیہ دے دے تاکہ انہیں نجات مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے فدیے کو قبول نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بیان کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ کے باشندوں، تم لوگ یہ جو 360 بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب باطل ہیں، یہ اس لائق نہیں کہ انہیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کیا جائے، یہ اس لائق نہیں کہ ان سے اولاد طلب کیا جائے، یہ اس لائق نہیں کہ انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا اجعل الآلیۃ الہ واحدہ، کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دی؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کے لیے توحید کا مفہوم ناقابل فہم تھا، اس لیے کہ وہ لوگ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم 360 بتوں کی عبادت کی معبودوں کو چھوڑ کر 360 معبود کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کی عبادت کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس ایک پاگل اور مجنون ایک شاعر کے باتوں میں آ کر ہم اپنے معبود کو چھوڑ دیں، ہم اپنے ان 360 معبود کو چھوڑ دیں؟ یعنی ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو صرف اتنا سمجھ لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی معبود ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس روئے زمین پر جتنے مخلوق کی عبادت کی جاتی ہے، اس روئے زمین پر جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی نفی کرنا از حد ضروری ہے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ممتحنہ کے اندر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اے مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعوتی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ،
उन लोगों ने जब अपने कौम से कहा कि हम तुमसे और तुम्हारे उन माबूदान बातिला से जिनकी तुम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इबादत करते हो, हम उनसे और आपके तमाम माबूदान बातिला से नफी बरात का ऐलान करते हैं, हम उनसे ला ताल्लुकी का मुजाहिरा करते हैं, हमारा आपसे और आपके माबूदान बातिला से कोई लेन देन नहीं है, हमारा आपसे और आपके माबूदान बातिला से वास्ता खत्म हो चुका है। हत्ता तुमिनु बिल्लाह, और उन्होंने कहा वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा वबदल हत्ता तुमिनु, और इस बात को तुम लोग ज़हन नशीन कर लो कि हम तुम्हारे अकीदे के मुनकिर हैं, यानी हम तुम्हारे अकीदे का इनकार करने वाले हैं, और यहीं से हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत की इब्तिदा हो चुकी है, यहां तक कि तुम लोग एक अल्लाह जल्ला वाला पर ईमान ले आओ। यानी एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक मुवहिद होने की हैसियत से हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम और आप इस बात का अकीदा रखें कि दुनिया के अंदर अगर किसी की इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की होगी, और वही हकीकी माबूद है। उसके अलावा इस रोए जमीन पर जितने माबूद की इबादत होती है, जितनी मखलूक की इबादत होती है, वो चाहे शजर हजर हो, शम्सो कमर हो, लैल नहार हो, चाहे वो असनाम हो या तवागीत हो, उन तमाम की नफी करना हमारे और आपके ऊपर वाजिब और लाजिम है। और इसी कलमे तौहीद, यही कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम अंबिया व रसूल की दावत का नुक्ते आगाज था। यानी तमाम अंबिया व रसूल ने अपनी अपनी कौम को सबसे पहले जो दावत दी थी वो यही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इस जमीन पर कोई हकीकी माबूद नहीं है। और इसी कलमे तौहीद के खातिर अंबिया व रसूल ने तमाम किस्म की मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इसी कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें रची गई। इसी कलमे तौहीद के खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, और इसी कलमे तौहीद के खातिर हमारे असलाफ सहाबे कराम और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आबाई वतन छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने पर मजबूर किया गया। लेकिन ये तमाम मुसीबतें, ये तमाम परेशानियां हमारे असलाफ को कलमे तौहीद से बाज न ला सकी, और इस कलमे तौहीद को लेकर किसी भी नबी ने अपनी कौम से कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इसकी एक जीती और जाती मिसाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती जिंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का के सामने कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम बयान किया, जब उनको एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ बुलाया, तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सरे तस्लीम खम करने से इनकार किया, और इसी बात को लेकर बहस व तकरार होती रही। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तजवीज पेश की, समझौता करने की बात कही। उन लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा करें, आप एक साल हमारे माबूद की इबादत कर लें, जब साल मुकम्मल हो जाएगा तो दूसरे साल हम आपके माबूद की इबादत कर लेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेजकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तालीम दी कि ऐ नबी, आप इन काफिरों से कह दो, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो ऐ काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम लोग इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम लोग उस माबूद की इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं करता हूं।
वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं तुम्हारे उन माबूद की इबादत नहीं करने वाला हूं जिसकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम लोग हमारे उस माबूद की इबादत नहीं करोगे जिसकी तुम करते हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो आयत को मुकर्रर किया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही आयत को दो मरतबा इस सूरत के अंदर बयान फरमाया। उसका मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ नबी, आप इस बात को ताकीदन कह दीजिए कि तुम लोग हरगिज़ हरगिज़ मेरे माबूद की इबादत नहीं कर सकते हो जिसकी मैं करता हूं, और मेरे लिए ये बात इम्पॉसिबल है कि मैं अपने खालिक हकीकी को, अपने हकीकी माबूद को छोड़कर मैं माबूदाने बातिला की इबादत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम हमारे हकीकी माबूद की इबादत नहीं कर सकते हो तो मैं आपके माबूदाने बातिला की इबादत कैसे कर सकता हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर कायम रहो, हम अपने दीन पर कायम हैं। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ होगा और हमारा अमाल हमारे साथ होगा। और इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात बयान फरमाई, कहा कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो। अल काफिरून में जो अलिफ लाम है वो जिनसियत का, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप उन काफिरों से कह दो जिनके दिलों पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर लगा दी है कि ये लोग शिर्क और कुफ्र ही की हालत में मरेंगे। उनसे कह दो कि तुम लोग कभी भी मेरे माबूद की इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं करता हूं, और मैं कभी भी तुम्हारे माबूदाने बातिला की इबादत नहीं कर सकता। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फारे कुरैश के सामने कलमे तौहीद का मफहूम बयान किया, जब उनको कलमे तौहीद की दावत दी तो एक ज़हीन व फतीन आदमी उतबा वो आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और क्या कहा, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या चाहते हैं? आप हमारे माबूद लात मनात उज़्ज़ा और हुबल को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? आपकी मंशा और मर्जी क्या है? आप बताइए तो सही। अगर आपको मालो दौलत की तलब है तो आप बताइए, हम आपके कदमों में मालो दौलत का हम बार लगा देंगे। अगर आपको हुकूमत और सल्तनत की तलब है तो आप बताइए, आइए हम आप पे इस्तक़बाल करते हैं, आप हमारे हाकिम बन जाइए। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप शादी ब्याह करना चाहते हैं तो आप बताइए, हम कुरैश की सबसे हसीन और जमील लड़की से आपकी इस दवाजी जिंदगी मुंसलिक करा देते हैं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, अगर आप बीमार हैं तो आप बताइए, हम सब मिलकर आपका इलाज करा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि उतबा, मैं बिल्कुल सही सालिम हूं, मेरी सेहत तंदुरुस्ती बिल्कुल सही है। रही बात तुम्हारी मालूमात की, रही बात तुम्हारे हुकूमत और कुर्सी की, रही बात शादी ब्याह की, तो इसको तुम अपने पास रखो। सुनो, मेरे हाथों में लाकर चांद सूरज भी अगर रख दो, मेरे हाथों में लाकर चांद सूरज भी अगर रख दो, मेरे पैरों तले रोए जमी का माल जर रख दो, मैं दीन हक से बाज हरगिज आ नहीं सकता। ये बुत झूठे हैं, मैं झूठों को सजदा कर नहीं सकता। यानी उतबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया के कीमती असासे को पेश किया, जिसकी वजह से आज लोगों ने अपने दीन और अपनी तौहीद से लोग समझौता कर रहे हैं। आज देखिए कि इसी कुर्सी और सल्तनत की बुनियाद पर आज कितने मुसलमान लीडर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने गैरों को खुश करने के लिए उनके जो बुत है, चाहे वो उनकी काली माँ हो या गाड़ी हो या गोरी माँ, आज उन लोगों ने जाकर उनके सामने हाथ जोड़ा, उनके सामने अपने सर को झुकाया। और इसी तरह आप देखें कि कितने नौजवान बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जो इसी शादी और ब्याह के चक्कर में
ایک دوسرے کو پسند آئی اور ان لوگوں نے اپنے دین سے کمپرومائز کیا، ان لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرسی اور سلطنت پیش کی گئی، آپ کے سامنے آپ کو یہ آفر دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم قریش کی سب سے حسین و جمیل لڑکی کو آپ کی ازدواجی زندگی میں دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قیمتی عطایا کو اپنی جوتوں کی نوک سے ٹکرایا اور توحید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم اور دائم رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کا جو ہدف تھا وہ توحید کو برپا کرنا تھا، وہ زمین پر لا الہ الا اللہ کو عام کرنا تھا۔ اور اسی طرح ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس توحید کے خاطر میرے بھائیوں بہت ساری تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک امیر باپ کے بیٹے تھے، مکہ کے اندر سب سے حسین و جمیل نوجوان تھے، اور ان کی جو لائف اسٹائل تھی وہ پورے مکہ میں سب سے عمدہ ہوا کرتی تھی۔ ان کے کپڑے، ان کے خوشبو، ان کے جوتے پورے مکہ میں سب سے عمدہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک امیر باپ کا بیٹا بنایا تھا، لیکن جب ان کے دل کے اندر توحید کی شمع روشن ہوئی، جب ان کے دل کے اندر توحید گھر کر گئی، تو انہوں نے اپنی تمام آرام و آسائش کو قربان کر دیا اور چھپ چھپ کر اسلام کی جو تعلیمات اس پر عمل کرتے رہے۔ لیکن یہ ہے راز کب تک چھپا رہے گا، ایک دن اس کو ہائی لائٹ ہونا ہی تھا۔ چند دنوں کے بعد یہ خبر پورے مکہ کے اندر پھیل گئی کہ حناس بنت مالک، جو قریش کی ایک معزز خاتون ہے، جو اپنے اکلوتے بیٹے مصعب بن عمیر پر فخر کیا کرتی تھی، آج اس کا بیٹا اپنے آبا و اجداد کے دین سے منحرف ہو کر محمد کا شیدائی بن چکا ہے، محمد کے دین کو قبول کر چکا ہے۔ جب یہ بات ان کی ماں کو پہنچی تو ان کی ماں سخت ناراض ہوئی، غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ ان کی ماں نے مصعب بن عمیر کو اپنے گھر کے اندر قید کر دیا، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، انہیں اشیاء خورد و نوش سے محروم کر دیا، ان پر کھانا اور پانی بند کر دیا، تاکہ مصعب بن عمیر کلمہ توحید سے باز آ جائے، تاکہ مصعب بن عمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منحرف ہو جائے۔ لیکن مصعب بن عمیر کے دل کے اندر یہ توحید گھر کر گئی تھی، انہوں نے اپنی ماں کی جانب سے پہنچنے والی تمام تکالیف کو برداشت کیا، لیکن اس توحید سے انہوں نے کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ مصعب بن عمیر ہے، یہ صحابہ رسول مصعب بن عمیر ہے، جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے، پوری امت کے نوجوانوں کے لیے، بلکہ پورے افراد کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے توحید کے باب میں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہونا گوارا کر لیا، لیکن توحید سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں کیا۔ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے بے گھر ہونا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن توحید سے کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج امت مسلمہ کی صورتحال کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگر آپ اپنے سماج اور معاشرے کا، بلکہ اپنے پڑوسی گاؤں کا اگر آپ محاسبہ کریں، تجزیہ کریں، تو کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ اگر کبھی ان کی زندگی میں نصیب و فراز آ جائے، اونچ نیچ کا معاملہ ہو جائے، کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عارضی طور پر آزمائش میں مبتلا کر دے، اگر ان کے یہاں شادی ہونے کے بعد 2-4 سال تک اگر اولاد کی ولادت نہ ہو، تو ایسے لوگ درگاہوں اور خانقاہوں اور مزاروں کا چکر کاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی اولاد کی خاطر وہ لوگ جا کر مزاروں پر چادر چڑھاتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ لوگ ذبیحہ پیش کرتے ہیں، جو کہ میرے بھائیوں سراسر شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. تو یہ مصعب بن عمیر ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے امت مسلمہ کے تمام افراد کے لیے خاص کر کے نوجوانوں کے لیے توحید کے باب میں ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے, ایک بہترین اسوہ ہے. اسی طرح ہماری خواتین حضرات کے لیے ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ عورت ہماری بہنوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے توحید کے باب میں. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوئی, جب ان کے دل کے اندر توحید گھر کر گیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا, توحید کو انہوں نے ایکسپٹ کیا. اس وقت جو حاکم وقت ظالم اور جابر ابو جہل تھا, اس نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹارچر کرنا شروع کیا, ان کو اذیت اور تکالیف پہنچانی شروع کی. اس نے کہا کہ سمیہ ابھی تیرے پاس وقت ہے, تو اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹ آ. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ابو جہل میں جنت کو دیکھ رہی ہوں اور جنت کو دیکھنے کے بعد کوئی پلٹ آئے یہ اس کے لیے امپاسبل ہے, ناممکنات میں سے کوئی آدمی جنت کو دیکھے اور جنت سے پلٹ آئے. اس نے کہا کہ سمیہ پھر جان لے تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ابو جہل میرے انجام کی فکر تو نہ کر, تو اپنے انجام کی فکر کر کہ تو مجھے جو سزا دے رہا ہے اس سزا کے بدلے تیرا انجام کیا ہونے والا ہے, تو اپنے انجام کی فکر کر. اس نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کھمبے میں باندھا اور وہاں ان کے بیٹے عمار اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے برہنہ کیا, ان کے لباس کو اتارا اور اسی طرح ان کے بیٹے اور شوہر کو بھی اس نے برہنہ کر دیا, تینوں کو اس نے ننگا کر دیا. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کھمبے سے باندھا اور نیزہ اٹھایا, بولتا ہے سمیہ دیکھ تیرا وقت بہت قریب آ چکا ہے, انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے, سوچ لے ابھی وقت ہے, تو دین محمد سے منحرف ہو جا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابو جہل میرے انجام کی فکر مت کر, تو اپنے انجام کی فکر کر, تیرا کیا ہوگا. اتنے میں وہ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ پر ایک نیزہ مارتا ہے, پھر مارتا ہے. ایسے 3 مرتبہ اس نے آپ کے شرمگاہ کے اندر نیزے کو داخل کیا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی. اس نے آپ کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ سے باندھا اور دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ سے باندھا, اور دونوں کے جو سمت تھے دونوں کے رخ الگ الگ تھے, ایک اونٹ کا رخ مغرب کی طرف اور دوسرے کا مشرق کی طرف. جب اس نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو غلام کو حکم دیتا ہے کہ غلام ان اونٹ کو تو ہاک دے. غلام نے اونٹ کو ہاکا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو اس نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. اتنی شرمناک اور دردناک طریقے سے اس نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. میری بہنوں, آپ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو اور اپنا محاسبہ کرو کہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر توحید کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ توحید کی اہمیت کو سمجھیں, کیونکہ یہ توحید ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. دنیا کے اندر جتنی مصیبت اور پریشانی آئے ان تمام کو ہم اور آپ برداشت کر لیں, لیکن اس توحید کے ساتھ ہم اور آپ کبھی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہ کریں, کیونکہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی سے یہ توحید نکل گیا تو میرے بھائیوں آخرت میں نجات پانا امپاسبل ہے, ناممکن ہے. اس لیے
زندگی کے ہر موڑ پر ہم اور آپ اپنے توحید کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بار الہ امت مسلمہ کے تمام افراد کے اندر، مرد اور خواتین تمام کے اندر توحید کی اہمیت کو راسخ کر دے، اور جو لوگ توحید کی اہمیت سے ناواقف ہیں بار الہ انہیں بھی توحید کی اہمیت سے روشناس کرا دے. بار الہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہم سے پہلے قبروں میں جا چکے ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور جو لوگ باحیات ان کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.